بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے تمام دیکھنے والوں کے؟ سب اپنے گھر میں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتانے کے لیے آئی ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے بھی اتنی نالج نہیں تھی، لیکن چونکہ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا اور اس کے بارے میں اثرات دیکھے جو کہ میری بہن نے استعمال کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ یہ بہت اس کے فائدے ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی اور وہ خود بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں، تو پھر بھی میں نے کنفرمیشن کے لیے جن صاحب سے میں نے آئل بنوایا تھا انہی صاحب کو پھر میں نے پوچھا کہ یہ جڑی بوٹی تو کہہ رہی ہے تو بہت فائدہ مند ہے۔ تو سب سے مین جو اس وقت ہمارے جیسے پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے سب لوگ گھروں میں محدود ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اکثر لوگوں کو ایکسرسائز کی عادت تھی، جم جاتے تھے اور اپنا خیال کرتے تھے، تو تب تک تو وہ ٹھیک تھے، لیکن جب جیسے ہی وہ جم جانا بند ہو گئے ہیں یا ان کی واک نہیں ہو رہی، اس طرح ایکسرسائز وہ نہیں کر رہے، گھروں میں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کا پیٹ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا نہیں بڑھ رہا ہے تو اور جو لوگ پہلے ہی ایکسرسائز نہیں کرتے تھے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو وہ تھوڑا بہت جو چہل پہل تھی ان کی وہ بھی ختم ہوئی ہوئی ہے، اور جو ایکسرسائز والے ان کا تو بڑھ ہی رہا ہے، جو نہیں کرتے تھے ان کا مزید بڑھ گیا ہے۔ تو ایسی ایک جڑی بوٹی لے کر آئی ہوں جس سے بہت سی بیماریوں کا ایک ہی حل ہے کہ اس جڑی بوٹی کا استعمال کرنے کا طریقہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اس کے بارے میں ایک تو پوری انفارمیشن آپ کو دوں گی بورڈ پہ لکھ کے، دوسرا اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے، وہ بھی طریقہ میں کچن میں ہی اس وقت موجود ہوں تو اس کا بھی بنا کر آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس جڑی بوٹی کو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی۔ یہ ساری چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ جڑی بوٹی کا نام ہے امل تاس، جو کہ میں نے لکھ کر بھی بتایا ہوا ہے، اگر کسی کو اس سے مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ نام نہیں سمجھ آ رہا، اس لیے میں نے نام بھی لکھ لیا ہے، امل تاس سے موٹاپا ختم۔ یہ میں نے اس چیز کا ٹائٹل جو ہے نا وہ بنایا ہے مین تو اب اس کے بارے میں آپ کو اب میں لکھا ہوا بورڈ ہی نظر آئے گا، میں لکھ کے بتاتی ہوں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ اچھا، یہ امل تاس کا جو درخت ہے وہ درمیانے قد کا ہوتا ہے، اب میں نے قد تو اس کا ناپا ہوا نہیں ہے تو پہلے یلو سے اس کے پھول وغیرہ ہوتے ہیں درخت میں لگے ہوئے، لیکن اس کی ایک گرین سی ڈنڈیاں سی ہوتی ہیں گرین، پھر وہ بلیک ہو جاتی ہیں، مطلب کہ جب بلیک ہو جاتی ہیں تو گرین کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب بلیک ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن بلیک کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس جڑی بوٹی کو۔ اچھا، اس کا نباتاتی نام جو ہے وہ کیسیا فسٹولا، یعنی کہ مشکل نام ہے آپ کے لیے، مشکل ہوگا، اس کا نام نباتاتی ہے یہ کیسیا فسٹولا، اس کا نام ہے۔ پاکستان، ہندوستان کے علاوہ برما، تھائی لینڈ، سری لنکا میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی، آپ کے پاس اگر بکس ہیں نا تو وہاں پہ بھی یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن اس وقت ہم جس فائدے کی بات کریں گے نا کہ جو مین اس وقت ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں بہت سے لوگ، اور بہت سے مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ پیٹ بہت باہر نکل گیا، یقین کریں میں نے خود بھی استعمال کیا ہے، اور حالانکہ بہت سے جو اس طرح ہیلدی لوگ ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اور جس طرح کہ ہم لوگ ہیں جو بالکل نارمل ہیں تو ہم بھی اگر استعمال کریں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ تو برما، تھائی لینڈ، سری لنکا کے میں بھی پایا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ، اور یہ تھائی لینڈ کا قومی درخت ہے۔ اب اس کی تعریفیں جو ہے نا ابھی یہ ہو رہی ہیں، جب اس کا کام پتہ چلے گا تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی، ابھی تو صرف درخت کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں بہت سے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، دیکھیں پوٹیشیم، کیلشیم، فولاد، میگنیشیم وغیرہ اس میں پائے جاتے ہیں امل تاس میں، اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہمیں کیا کیا فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پوٹیشیم ہونے کی وجہ سے یہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور بے فکری سے استعمال کر سکتے ہیں، جس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریوں کے میں جو اس کو استعمال فائدہ مند ہے وہ میں ابھی اس کے بعد لکھوں گی کہ کون کون سی ہم بیماریوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے یا آپ کو پتہ سردیوں میں نزلہ زکام اور کھانسی اور بخار اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگوں کو، تو اگر اس کا استعمال کریں تو ان چیزوں کو بھی یہ روکنے میں مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور اس سے آپ کو نزلہ زکام، کھانسی، بخار جیسی چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔
اچھا یہ ہڈیوں کا بخار، جیسے بخار اترتا نہیں ہے ہڈیوں میں چلا گیا، اس کو بھی، نزلہ زکام بلغم کو روکتا ہے، قبض کو ختم کرتا ہے اور کھانسی کو روکتا ہے۔ بلڈ پریشر کا تو آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں پوٹاشیم ہے تو بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ یہ تمام 6 بیماریاں، اس کے علاوہ بھی اس کے میں کہہ رہی ہوں نا سائیڈ افیکٹس نہیں، اگر ویسے بھی ہم پی لیں تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دائمی قبض ہوتی ہے بالکل ہی، جس سے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر قسم کا ٹوٹکا آزما چکے ہوتے ہیں، اس کو آزما کے اب دیکھ لیں تو میرے کہنے پہ، ویسے میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہیں ہوں، میں نے بھی سرچ کر کے، آپ بھی سرچ کر لیجئے گا، تو سرچ کر کے بتا رہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ استعمال کرنے والی میری خود کی بہن ہے، اور پھر جس سے میں نے یہ جڑی بوٹی لی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کی کنفرم جو ہے وہ بتایا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ تو اب نیکسٹ تیاری کر لیتے ہیں ہم، بورڈ پر کیا لکھنا ہے۔ اچھا اس کا استعمال کرنے کا، عمل تاس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ میں موٹاپے کے لیے بتا رہی ہوں، اور یہ نہیں کہ یہ موٹاپے والا ہی پیے گا تو اس کا 10-15 کلو وزن کم ہوگا۔ یہ بہت سے لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، قبض جس کو کہتے ہیں وہ، یا پھر نزلہ زکام، کھانسی، بخار، جوڑوں کا درد، یہ وہ، تو یہ وہ بھی پی سکتے ہیں اگر موٹاپا نہیں ہے تب بھی۔ تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 1 گلاس پانی لینا ہے، اس میں 2 کھانے کے چمچ املتاس ڈال کر آپ نے جو شاندہ بنا لینا ہے، اور 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان لیں۔ چھاننے کے بعد یہ نہیں کہ بہت زیادہ گرم ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، بالکل نارمل ہو جائے تو 4 کھانے کے چمچ ارکے بادیان ڈال کر صبح نہار منہ پی لیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ 40 دن کا یہ عمل ہے اور 10 سے 15 کلو وزن انشاءاللہ کم ہوگا۔ اور بہت سے لوگوں کا پیٹ کا مسئلہ ہے، اچھا جن کا میں نے کہا نا کہ پیٹ نکلا ہوا، تو ان کے کام کی نوعیت ہی اس ٹائپ کی ہوتی ہے کہ وہ کھاتے ہیں اور بیٹھ جاتے، کھاتے اور بیٹھ جاتے، کیونکہ ان کا آفس ورک ہوتا ہے، نہ ان کا دماغ کا کام ہوتا ہے، نہ کہ ان کا جو ہے نا ایکسرسائز کا ان کا کوئی کانسیپٹ، بالکل وہ صبح سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، آفس سے واپس آتے ہیں تو وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ سو جاتے ہیں، ان کو ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ملتا، تو یہ ان کے لیے تو بیسٹ ہے یہ طریقہ پرہیز۔ ہاں اس کے بعد میں جو ہے نا پرہیز بتاتی ہوں، کیونکہ ابھی میں کہہ رہی تھی کہ کچن میں چلتے ہیں، لیکن میں پرہیز بتا دوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پرہیز کون سی کرنی ہے۔ اچھا پرہیز میں ہے کہ فاسٹ فوڈز آپ نے بالکل نہیں کھانے، مٹھائیاں بالکل نہیں کھانی، کولڈ ڈرنکس، زیادہ آئل سے بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں کھانے وغیرہ وہ بھی نہیں کھانے۔ تو جیسے بہت سے لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں، جیسے ان کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کھا سکتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا صرف چکھا کریں، کھایا نہیں کریں، چکھا کریں، کیونکہ کیا ہم نہیں کھا سکتے کیا؟ مطلب ہمارے گھر میں مطلب جیسے کہتے ہیں نا کسی کا بھی الحمدللہ پیڑ نہیں نکلا ہوا تو پھر بھی ہم ان چیزوں کو نہیں کھاتے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو جن کا پیٹ نکلا ہے تو وہ نہ کھائیں اور جن کا پیٹ نہیں نکلا ہے وہ کھائیں، نہیں، وہ بھی مطلب جیسے زندگی بھر آپ نے اپنے آپ کو تندرست اور توانا رکھنا ہے نا، تو ان چیزوں کو تو نہ ہی استعمال کیا کریں۔ اگر کھانا ہوتا ہے نا فاسٹ فوڈ تو چکھا کریں، کسی بھی چیز کو چکھ لیا کریں، مطلب اس پر ٹوٹ نہیں پڑا کریں۔ تو اب جو ہے کچن کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں عملتاس کو آسان طریقہ بتا رہی ہوں، جوشاندے والا طریقہ اگر مشکل لگ رہا ہے، کوئی بھی چیز ویسے اپنے جسم کے لیے، جب جیسے کہتے ہیں نا کہ جس کو پتہ ہے کہ میں نے تکلیفوں سے نجات پانی ہے، موٹاپے کو دور کرنا ہے، ختم کرنا ہے، وہ ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دے کہ اتنا مشکل کام، زندگی اتنی آسان نہیں ہے بھائی، زندگی بہت مشکل ہے، اس میں بہت سے ایسے ایسے کام ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ایکسرسائز والی جگہ پہ جم پہ جاتے ہیں نا تو لوگ اتنے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہیلدی آتے ہیں، اور پھر وہ اتنا ایفرٹ کرتے ہیں 6-8 مہینے کے بعد جا کے کہیں وہ نارمل ہوتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ تب جا کے وہ ان کا جسم جو ہے وہ اس حالت میں آتا ہے جتنا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اتنی آسان نہیں ہے موٹاپا ختم کرنا، لیکن یہ کہ جو لوگ اتنی ایفرٹ نہیں کر سکتے پرہیز کریں اور یہ جو ہے نا اس کو استعمال کریں، یہ عملتاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے گرین کلر کی ہوتی ہے، یہ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے پارک وغیرہ میں بھی یہ درخت لگے سے لٹکے ہوتے ہیں نا، تو یہ گرین کلر کا، تو یہ پھر یہ تقریباً بلیک کلر کی ہو جاتی ہے، تو مجھے تو براؤن لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو جو چٹو بٹے کا ڈنڈا ہوتا ہے نا اس سے توڑ لیں، اتنا سا توڑ لیں، دیکھیں توڑ کے، یہ میں نے توڑ کے، بھائی نے ہی توڑ کے دے دیا تھا جن سے یہ میں نے عملتاس لیا تھا، یہ دیکھیں یہ توڑ کے رکھا ہے، یہ تقریباً 1 کھانے کا چمچ کے قریب اور 2 کھانے کے چمچ کے قریب، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بیج سمیت ہے، یہ بیج بھی ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے سمیت آپ نے تقریباً 2 کھانے کے چمچ لینے ہیں اس کو،
اور کیونکہ انہوں نے یہ دیکھیں میں نے جب ان سے لیا تھا تو تھوڑا بہت مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے. اگر آپ نے گھر میں اس طرح لے کر آنا تو اس کو پہلے سے صاف ستھرا کر لیجیے گا, واش کر لیجیے گا, اس کے بعد اس کو ہلکا سا کوٹ لیجیے گا, پھر رکھ لیجیے گا. لیکن چونکہ انہوں نے اسی طرح پیس کے دیا تھا, آپ کو پتہ ہے, تو اس کو میں ذرا ایک پانی دھو لوں نا, پھر میں ملتی ہوں. اچھا, یہ میں ایک پانی دھو کر آ گئی ہوں. اب اس میں کیا کرنا ہے, یہ تقریباً 2 کھانے کے چمچ ہے نا, تو اس میں آدھا کپ کسی بھی کمپنی کا ارکے بادیان لے لیجیے گا. یہ آپ نے بھگو کے اس کو ڈھک کر رکھ دیا ساری رات. تو صبح جب اٹھیں گے تو اس کا ارک بہت اچھا خاصا نکلا ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جوشاندہ نہیں بنا سکتے. میں تو کہتی ہوں جوشاندہ بنا لیں, اگر نہیں تو یہ کر لیں, کیونکہ یہ تھوڑا سا پھر مہنگا پڑ جائے گا. اس میں تقریباً آدھا کپ گیا ہے یہ ارکے بادیان, اس میں 4 کھانے کے چمچ جائے گا. تو دیکھیں میں نے 3 دن سے استعمال کر رہی ہوں اور دیکھیں کتنا ختم ہو گیا. حالانکہ مجھے خالی استعمال میرا دل چاہ رہا تھا کروں, لیکن عظمیٰ جو ہے وہ بھی ضد کرنے لگی کہ میں نے بھی پینا ہے. تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید موٹاپے کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ اپنی صحت کے لیے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے فائدے ہی بہت ہیں. اور کئی لوگ اپنی میڈیسنس لیتے ہیں بلڈ پریشر کی یا کسی بھی قسم کی, تو وہ اس کو اسی طرح جاری رکھیں, اس کو چھوڑے نہیں. وہ الگ چیز ہے, وہ اس کا نہیں میں کہہ رہی کہ اس کو چھوڑ دیں, تو یہ نہیں, یہ ایک الگ چیز ہے. اس کا دوائیوں سے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ پئیں گے تو دوائی کھانے والے تو یہ نہیں, کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. کہ رات کو ہم نے بھگو کر اس کو چھان کر اس طرح نہار میں پی لینا ہے. اور تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ کو خود فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. ڈیٹیل سے ویڈیو اس لیے میں نے بتائی ہے کہ بہت سے لوگوں کو کمنٹس میں جواب مانگتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ کیا پرہیز اور کیا نہیں اور کس طرح تو استعمال کرنا ہے. تو میں نے ساری ڈیٹیل بتا دیتی ہے کہ عملتاز بھی بتا دی اس طرح کی ہوتی ہے. اور ارکے بادیان میں بھگو کے آپ نے یا تو جوشاندہ بنا لینا ہے یا پھر اس طرح پی سکتے ہیں. اور جو بہت چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں, تو وہ بہت زیادہ مجھے کمنٹ کرتی ہے کہ ہم اس کو پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے. ایک بات میں بتا دوں, یہ بہت سی ویڈیوز اور بہت سے گوگل سرچ کرنے کے بعد یا جن سے میں نے عملتاز کیا ان سے بھی یہ کنفرمیشن ملی ہے کہ اس کو بچے کی گھٹی جو ہوتی ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا گھٹی کہتے ہیں نا, وہ بچے کو پہلی جو دیتے ہیں نا, تو وہ اس سے بھی گھٹی دیتے ہیں. یعنی کہ یہ بچوں کو, جو بچے پیدا ہوتے ہیں فوراً ان کو اس کی گھٹی دی جاتی ہے تاکہ بچوں کا پیٹ خراب نہ ہو. تو آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جب یہ دے سکتے ہیں تو جو مائیں ہیں جن کا ویٹ بڑھ گیا ہے وہ بھی بلا خوف و خطر پی سکتی ہیں. تو کوئی اس کے سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. استعمال کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ٹوٹکا کیسا لگا. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا. اوکے, اللہ حافظ.